الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ بندوں پر کئی طریقے کے رزق نازل کرتا ہے، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ فقیر نہ رہے، لہذا رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مہینے میں حسین آئے ہوں، تو رزق کی بارش ہوتی ہے کاہے میں؟ شعبان کے مہینے میں۔ نبی نے فرمایا من صام یومن من شہری وجبت لہ الجنہ، جس انسان نے میرے اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھ لیا، وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو انسان، میری ماں بہنیں بھی سنیں، کہ جو انسان شعبان میں ایک روزہ بھی، من صام یومن، جو انسان ایک روزہ بھی رکھ لے۔ اب میں ذرا، آپ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی تقریر میں کہا تھا کہ اگر اس عمر میں بھی نہ رکھ سکے تو 60-70 کی میں آپ رکھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب طاقت ہوتے ہوئے نہ رکھا تو جب زبان لڑکھڑانے لگے گی، جب بدن، طاقت، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر تو اسلام خود ہی کہہ دے گا تیرے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ تو لہذا یہ سنہرا موقع ہے آپ جیسے خوبصورت جوانوں کے لیے کہ نبی فرماتے ہیں جو انسان میرے اس مہینے میں ایک روزہ رکھ لے تو کیا کرتا ہے؟ وجبت لہو الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک جملہ سنیے، خدا کی قسم کیا جشن نورانی ہو اگر حدیث کہتے ہیں جو انسان اس مہینے میں روزہ رکھ لے کنت شفیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو کتنے فائدے بتائے شعبان کے روزے کے؟ دو۔ پہلا فائدہ جنت واجب ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ شفاعت میں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا کہ جو شعبان میں روزے رکھے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیجئے، یعنی اعمال میں سے ہے یہ شعبان کے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں۔ ابھی میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا تو حدیث ہے وَلَوْ بِنِصْفِ تَمْرَةٍ، چاہے آدھا کھجور دیں، یعنی چاہے نصف تمرتین کا مطلب ہے چاہے آدھا کھجور دیں۔ آدھے کھجور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے جتنا کم ہو مگر صدقہ دیں ضرور، اس لیے کہ میرا مہینہ ہے، میرے مہینے میں کسی غریب کو آپ بھوکا نہ رہنے دیجئے، اسے صدقہ ضرور دیجئے۔ تیسرا عمل ہے شعبان کا، ہر روز 70 مرتبہ کہیے استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کیا کہیں گے؟ اجے یہ 70 مرتبہ کچھ زیادہ ہے یا کم ہے؟ پورے 24 گھنٹے میں آپ جو ہیں جاب پہ جا رہے ہیں تو 70 مرتبہ کہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یاد کر لیجئے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ یہ 3 عمل ہیں شعبان کے۔ پہلا عمل روزہ، دوسرا عمل صدقہ، تیسرا عمل استغفار، چوتھا عمل جو میں نے موضوع بنایا زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیے۔ میری ماں بہنیں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ، رات میں بستر پہ سونے سے پہلے جب آپ سوئیے تو سونے سے پہلے صلوات کی تسبیح پڑھ کے سو جائیے۔ ایک تسبیح روز پڑھیے صلوات کی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا صلوات کبھی آرام سے نہ پڑھا کریں آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نہیں، صلوات جب بھی پڑھیے بآواز بلند پڑھیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، جتنا صلوات پڑھتے چلے جائیں گے نفاق ختم ہوتا چلا جائے گا۔
نبی فرما رہے ہیں بھائی، اللہم صلی اللہم اصل میں ہم نے صلوات چونکہ زیادہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی اہمیت ہم بہت کم سمجھتے ہیں، بہت کم، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اگر مجلس میں زیادہ صلوات، ارے یار آج کیا ہوا، وہ صلوات ہی صلوات ہوئی، اور بھی کچھ ہوا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز زیادہ آسان ہوتی ہے اس کی اہمیت مجمع اتنی کم سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا پانی آسانی سے مل جاتا ہے مگر زندگی کا دار و مدار پانی پہ ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو زیادہ آسانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، ایک مرتبہ صلوات کا بتاؤں میں، نبی نے فرمایا من صلی علی مرتن لم یبق من ذنوبہ ذرتن، جس انسان نے خلوص دل کے ساتھ میرے اوپر ایک مرتبہ صلوات پڑھ دی، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی رہنے والا، یعنی پاک ہو جائے گا بندہ۔ ہے بڑا آسان، پڑھیے ذرا، اللہم صلی علی محمد۔ تو پہلا فائدہ تو صلوات کا یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ، دوسرا شب جمعہ اس لیے پڑھیے، تیسرا روز جمعہ، اس دن تو تاکید ہے، یعنی پڑھنی ہی پڑے گی صلوات۔ اب میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، صلوات سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، نہیں، اسے آپ نے سرسری اس میں لے لیا ہے، میں جب دلیلیں دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوں گے۔ یعنی صلوات سے بڑی اہل بیت کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ صلوات افضل ہے یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جتنا بھی ہے سب کچھ، اب میں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ایک طرف پوری کائنات کی نیکیاں رکھیے، ایک طرف صلوات رکھیے، تو افضل کون ہے؟ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، نماز چاہے جتنی فضیلت والی ہو مگر نماز بندہ پڑھتا ہے، خدا نہیں۔ روزے کا ثواب چاہے جتنا زیادہ ہو مگر بندہ رکھتا ہے، خدا نہیں۔ حج چاہے جتنی قیمتی عبادت ہو مگر بندہ کرتا ہے، خدا نہیں۔ کائنات کی جتنی بھی عبادتیں ہیں بندہ کرتا ہے، خدا نہیں کرتا۔ صلوات وہ عبادت ہے جو پہلے خدا کرتا ہے یا نہیں ہے؟ پڑھ دوں میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، پڑھ دیں، یہ دلیل کو آپ کاٹ کے دکھائیے، کاٹیے، ہے کیا ایسا؟ یہ اللہ صلوات پڑھتا ہے، اللہ نماز، اللہ روزہ، اللہ حج کچھ نہیں کرتا، کوئی عبادت اللہ نہیں کرتا۔ ارے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے بھائی، وہ کس کی عبادت کرے گا؟ مگر صلوات ایسی عبادت ہے، ارے صلوات نہیں، 4 کام ایسے ہیں کہ جو اللہ پہلے کرتا ہے، بندے کو بعد میں کہتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنی طاقت ہے آصف بھائی داد دینے میں۔ ایک کام اور ہے جو اللہ کرتا ہے بندے سے پہلے، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، تم بھی اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرو۔ اہل بیت کے دشمنوں تے لعنت، صلوات پڑھ، میں آؤں گا۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ بڑی عبادت نماز، نماز سے بڑی عبادت صلوات، صلوات سے بھی ایک بڑی عبادت ہے، وہ ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ اب اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے پھر،
اس سے بڑی کوئی نہیں ہے. یہ لیکن میں اگر آپ کے دلوں میں اتر کے یہ بات پہنچاؤں آپ کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اس کا مطلب ہے کوئی آل محمد میں سے ہے کہ جس کے اوپر آج بھی رحمت نازل ہو رہی ہے. ایک یہودی پھر ملعون، اسے جلن ہے. ایک امام نے فرمایا مثلا ہر پریشانی کا حل اگر ہے تو صلوات، اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں ہے، اس سے بڑی کسی شے کی عظمت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی عظمت ہے صلوات کی. اور ایک مشکل کشا ہے. آپ میں سے جتنے بھی ہیں میری ماں بہنیں، آپ ہمارے یہاں منت مانگنے کا جو رواج ہے وہ کچھ ہم نے مخصوص کر دیا ہے بریانی سے کہ منت عورتیں مانیں گی، وہ ہو گیا کام تو بریانی، یا ہو گئے حلوہ، یا مطلب نہاری کھلائیں گے یا دیگ اتروائیں گے. میں یہ نہیں کہتا جائز نہیں ہے، جائز ہے، دلوانی چاہیے، بڑا ثواب ہے، کھلانے کا بڑا ثواب ہے، نظر کا بڑا ثواب ہے. نظر کے بڑے فائدے ہیں. نظر کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ یہ کنجوس آدمی کو سخی کر دیتی ہے. جو آدمی تمہیں سال بھر میں نہیں کھلاتا کم سے کم 22 رجب میں تو کھلا ہی دیتا ہے. نہ کھلائے تو 8 محرم میں ضرور کھلا دے گا. تو میں اس کو نہیں روکتا، لیکن نظر یعنی انہی سے مخصوص نہیں ہے. بس نظر صلوات کی بھی ہو سکتی ہے. پروردگار اگر میرا بچہ اچھی جاب حاصل کر لیا تو میں 500 دفعہ صلوات پڑھوں گی. اس لیے کہ اگر اسلام ساری نظریں کھانے سے وابستہ کر دیتا تو جس غریب میں دم نہیں ہے کھلانے کا وہ کہاں سے کھلائے بھائی. اس لیے اہل بیت نے جب بچے بیمار ہوئے، جناب زہرا نے یہ منت نہیں مانگی کہ 4 دیگیں اترواؤں گی اگر میرے حسین ٹھیک ہو گیا، بلکہ کیا کہا پروردگار اگر حسنین ٹھیک ہو جائے تو روزہ رکھوں گی. اب اس میں کسی کو شک ہو رہا ہے کیا؟ منت کاہے کی مانگی جناب زہرا نے؟ روزوں کی. آپ مانتے ہیں آپ کا فلاں کام ہو گیا تو 1 دیگ اترواؤں گا. مگر ساری چیزیں کھانے پہ ہی جا رہی ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں، مرغا پکوا دوں گی، حلوہ بٹوا دوں گی، فلاں جگہ چادر چڑھوا دوں گی. کبھی کبھی یہ منت مان لیا کریں پروردگار اگر ہمارے رزق میں برکت ہو گئی تو ایک یتیم بچہ ہے اس کی فیس اپنے شوہر سے دلواؤں گی. یہ بھی منت ہے. روزہ رکھوں گی، یہ بھی منت ہے. پورا دن وضو سے رہوں گی، یہ بھی منت ہے. سورہ یاسین پڑھ کے جناب ام البنین کو ہدیہ کروں گی. تو یہ منتیں ایسی ہیں جس میں آپ کا کچھ جانے والا نہیں ہے. مانگا کریں بھائی، روزے کی منت، نماز کی منت. تو اب صلوات کی منت آپ مان سکتے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو بتایا اہل بیت نے ہر مشکل کا حل ہے صلوات کے اندر. اب ایک مومن بیچارہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اتفاق سے کام خراب ہو گیا، اس کا بیچارے کا کام خراب تھا. دیکھیے یہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو میں اور آرام سے کہہ دوں، ویسے مائک ہے جائے گی ضرور آواز، ہاں بچنے والا نہیں ہوں میں. جس بیوی کا شوہر کماتا نہ ہو یا کمائے اور گھر میں کچھ نہ لا سکے تو پھر اسی کو پتا ہے اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اجی میں تو جب سے آئی ہوں بھوکی مر رہی ہوں، جب سے آئی ہوں میرے باپ نے پتہ نہیں کیا دیکھ کے تم سے بیاہ دی تھی، پتہ نہیں کون سا نصیب پھوٹا تھا جو تمہارے آئی تھی. ایک تو یہ چاہے جتنا کھا لے ان کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی. ہاں ہمیشہ ان کے تانے. اب جو نہ کروا ہو بالکل ہی کرتا ہی نہ ہو تو اس کو تو یہ بالکل. اب یہ گیا امام کے پاس اور کہنے لگا ایسا کرو تم صلوات پہ بھروسہ کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں خزانہ دے گا. بتایا بیگم سے آ کے، کہا امام نے نسخہ بتایا صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھو تو تمہاری فقیری دور ہو جائے گی اور آپ پریشانی سے نکل جائیں گے. کہا چلو یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے.
مگر تمہیں خزانہ ملے گا آسمان سے. کیا کہا؟ خزانہ ملے گا آسمان سے. گیا بیچارہ جا رہا ہے، لکڑیوں کا کاروبار کرتا تھا. یہ وہ لکڑہارا نہیں ہے 22 رجب والا. صلوات بھیجے باپ بتو. یہ نہ پڑھا کریں یہ لکڑہارا، جو یہ فلمی دنیا کا قصہ ہے کہ ادھر نیاز دلوائی. مجھے بتائیے اگر نیاز میں آپ کوئی نجاست ڈال دیں تو نیاز قبول ہے؟ نہیں ہے. اور یہ جو لکڑہارے کا واقعہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ پکایا اور پکا کے کچھ ڈال دیا اس میں، نہیں قبول ہے. مجھے آپ یہ بتائیے اگر ایک آدمی کوئی چیز بھول گیا ہو تو کیا آپ اسے اتنی بڑی سزا دیں گے کہ اس کا گھر اجاڑ دیں گے؟ بالکل. اہل بیت کو آپ نے اپنے جیسا سمجھا ہے کیا؟ اہل بیت تمہارے جیسے ہیں؟ ایک وہ کہانی تھی چٹپٹ بی بی کی. جھٹپٹ نہیں، ہمارے ہاں چٹپٹ ہے. اصل میں نام اگر یہ اسلامی نام ہوتا، حالانکہ کسی عورت کو بھی چٹپٹ کہنے لگیں گے نا تو وہ بھی تمہارا منہ توڑ دے گی. بھلا یہ کس بی بی کو نام دے رہے ہو تم؟ جھٹپٹ. تو یہ اس طرح کا چلا تھا ایک اسی طرح لکڑہارے کا کہ شہزادی نے اس کا بھی گھر اجاڑ دیا اور اس کا بھی اجاڑ دیا اور اس کا بھی. کمال کی بات ہے بھائی. شہزادی نے پوری دنیا میں آج تک کسی کو بد دعا نہیں دی ہے علاوہ 2 کے. نہیں دیا. اے میری ماں بہنوں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو. ایسا نہیں ہے کہ لکڑہارا تھا کچھ بھول گیا، نیاز دلانا بھول گیا. ایک اور چلا ہوا ہے، میں آپ کو آگاہ کروں گا. ویسے ہی جھوٹا سا معجزہ لکھ کے ڈال دیا اس میں زری میں کہ جو اس کو پڑھے اور پڑھ کے 200 نہ چھاپے اس کا جوان بیٹا مرے گا. کوئی بات ہے یار؟ یہ دیکھا ہوگا آپ نے. اب تو ذرا سا کچھ کم سا ہو گیا. ایک دفعہ میرے پاس بھی آیا تھا، کہنے لگے پڑھ لیا. میں نے کہا پڑھ لیا. کہنے لگے میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب تک. کہنے لگے جو پڑھے گا اس کا جوان بیٹا. میں نے میرا ہی نہیں بھائی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ ہنسی ہنسی میں نے کڑوی باتیں آپ کو، اس لیے یہی ایک ٹیچر کا فن ہوتا ہے کہ آپ کی بات کیسے دل میں آپ کے اتار دے. ایمانداری سے مجھے بتائیے اہل بیت آپ کے جیسے ہیں کیا؟ اتنا بڑا مجرم ہے کربلا کے میدان میں حر، مگر کتنی جلدی معاف کیا. تو جو اتنے بڑے مجرم کو سزا نہ دیں، اسے معاف کر دیں، وہ خالی نیاز نہ دلانے والے کا گھر اجاڑ دیں گے. یہ توہین ہے آل محمد کی. آل محمد، ارے چھٹے امام کے پتہ نہیں کتنے ہزار معجزے ہیں، ان میں سے کوئی پڑھ لو یار. یہ لکڑہارے کا ضروری ہے کیا پڑھنا؟ یہ میری ماں بہنوں، یہ لکڑہارے کا قصہ نہ پڑھا کرو. اگر یہ روزے کی حالت میں پڑھ دیا تو روزہ باطل ہے آپ کا. اس لیے کہ روزہ جس طرح کھانے سے باطل ہوتا ہے، پانی پینے سے باطل ہوتا ہے، اسی طرح روزہ باطل ہوتا ہے اللہ اور رسول پہ الزام لگانا. تو اگر اللہ رسول پہ الزام لگایا تو آپ کی نماز اور روزہ آپ کا باطل ہے. روزہ باطل ہو جاتا ہے بھائی. کوئی 100% بھی روایت آپ کو پتا ہونا کہ یہ روایت امام سے ہے تو روزے کی حالت میں آپ تب بھی نہیں کہہ سکتے ڈائریکٹ امام نے کہا. ہو سکتا اگر نہیں کہا تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے. تو یہ اتنی احتیاط مجھتے. آیت اللہ خوئی بھی جب کلاس میں روزے کی حالت میں لیتے تھے نا کلاس، تو ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے امام نے فرمایا، وہ کہتے تھے روایت اس طرح کی گئی ہے کہ امام یہ کہتے ہیں تاکہ روزہ بچ جائے. اب یہ تو مجتہد ہیں. اب یہ تو ہم ہی دیکھیں، جتنا بڑا مجتہد ہوگا اتنا ہی احتیاط کرے گا، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا، اور جتنا بڑا چھچورا ہوگا جو منہ میں آئے گا وہی بک دے گا. تو یہ میری ماں بہنوں ذرا تھوڑا سا آل محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھو. اس کو کہا معصوم نے یا جس نے نسخہ بتایا کہ بھائی تجھ کو خزانہ ملے گا اگر تو صلوات پڑھے تو خزانہ ملے گا تجھے. کہاں سے؟ آسمان سے. یہ گیا
لکڑی کا کام کرتا تھا. اب جو اس نے لکڑیاں جڑ کھود رہا تھا تو کیا دیکھا؟ سونے چاندی سے بھرا ہوا ایک برتن. لوٹ کہتے ہیں اسے شاید, پتیلی, ہاں دیگچی بالکل صحیح لفظ ہے. ایک دیگچی سونے چاندی سے بھری ہوئی. کہنے لگا اوہو, امام نے بتایا تھا, یہ تو نسخہ جلدی مل گیا صلوات پڑھنے سے. ابھی لے کے چلا کچھ دور اور فوراً پھر آیا, پھر دفن کر دی اسے وہیں. گیا گھر, بیگم نے کہا کچھ ہاتھ لگا؟ کہا نہیں لگا تو تھا لیکن چھوڑ آیا. کہا کیوں؟ یہ ہوتا ہے چاہنے والا, اسے کہتے ہیں امامت کا چاہنے والا. کہنے لگا خزانہ تو ملا تھا لیکن میں چھوڑ آیا. کہا کیوں؟ کہا چونکہ خزانہ زمین سے ملا تھا. میرے مولا نے فرمایا تھا خزانہ ملے گا آسمان سے. اب بیگم تو بیگم ہے, کہنے لگی امام نے یہ بھی کہا تھا کیا کہ زمین سے ملے گا تو چھوڑ آنا, اور جو تم ایسے نہ ہوتے تو میری تقدیر ہی کیوں پھوٹتی, چھوڑ کے آئے. یہ اس نے کہا. اب ذرا جتنے بیٹھے ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ جواب سنیے. اس نے کہا میں یہ خزانہ بھی لے آتا اگر وہ امام صرف میرا امام ہوتا. نہیں, خدا کی قسم مجھے شکایت ہے اگر آپ نہ بولے تو. کیا اگر وہ خالی میرا امام ہوتا تو میں وہ خزانہ لے کے آ جاتا, لیکن وہ ہے پوری کائنات کا امام. ہو سکتا ہے زمین کا پتہ کسی اور کو دیا ہو. ہو سکتا ہے زمین کا پتہ کسی اور کو دیا ہو. ابھی یہ گیا, یہودی عورت سن رہی تھی میاں بیوی کی لڑائی, اس لیے کہ وہ عورت نہیں ہے جو پڑوس میں نہ جھانکے. اس نے جو ہے کہنے لگی ارے لڑائی ہو رہی ہے میاں بیوی کاہے پر؟ بھائی اس پہ ہو رہی ہے بھائی لڑائی کہ خزانہ ملا تھا کمبخت کو اور چھوڑ کے آ گیا. یہودن کہنے لگی اپنے شوہر سے تم لے آؤ جلدی سے جا کے. گئے, کہنے کہ تو نے غور سے بھی سنا, کبھی پاگل بنا رہا ہو؟ کہا نہیں پاگل نہیں بنا رہا, غور سے سنا, جلدی جائیے. گیا, صحیح ایڈریس پہ پہنچا. یہودی کھودا, پتیلی دیگچی نکلی سونے چاندی کی, ہیرے جواہرات کی, لے کے آیا. بیگم نے کہا جی رات ہونے دو, رات میں کھولیں گے. اور میں کھولوں گی, جیسے آپ کی اٹیچی کو آپ کو نہیں کھولنے دیتے. کہلیں میں ارے اب جو اس نے کھولا دیگچی کو, دروازہ بند کے, سانپ, بچھو, کیڑے مکوڑے. کہلے کم بخت مجھے مارنا چاہتا ہے, کہیں دوسری جگہ تو نہیں دیکھ لی کوئی کہ مجھے یہاں سانپوں سے ڈسوا کے دوسری جگہ مزے کرے. وہ جس میں خزانہ تھا وہ کہیں اور رکھ کے آیا. اب ان میں ہونے لگی. شوہر بیچارہ کس طرح مطمئن کرے. کہنے نہیں جب لایا تھا تو سونا چاندی تھا. کہنے لگا تو پاگل ہو گیا, جب سونا چاندی لایا تھا تو سانپ کیسے بنا؟ کہنے لگی تم غلط لے آئے اور اس کم بخت کی وجہ سے میرے گھر میں سانپ آئے. ایسا کرو دونوں اٹھاؤ اسے. اب اٹھایا, اٹھا کے چھت پہ پہنچے. ادھر یہ میاں بیوی نماز پڑھے, نماز شب پڑھ رہے ہیں. ادھر انہوں نے کہا کم بخت کے سانپ بچھو اس کے گھر میں ڈال دو. اب جو یہودی مرد اور عورت نے اس کے گھر میں سانپ بچھو ڈالا تو نکل رہا تھا سانپ بچھو. اب جو صحن میں گرا تو سونا چاندی بنا. مومن نے کہا دیکھ, اپنی بیوی سے کہتا ہے میرے امام کا وعدہ سچا ہو رہا ہے, خزانہ آسمان سے نازل. بس میں امام زمانہ تک آنا چاہ رہا تھا لیکن بہرحال چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو وہ سنیے آپ. خزانہ آسمان سے مل رہا ہے,
اور نہ خزانہ اٹھایا، خزانہ مل گیا. صلوات کا فائدہ آپ نے دیکھ لیا، فقیری دور ہو گئی. جو جلتے تھے ان کا حل کیا ہوا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جو میری تبلیغ ہے اور جو مجھے ضرور پہنچانی ہے، آپ گردن جھکا کے سنیے، داد نہ دیجیے، بالکل منہ بنائیے، مگر جملہ تو مجھے کہنا. یہ بتائیے، یہ اس دیگچی میں سانپ بچھو تھا یا خزانہ تھا؟ خزانہ تھا. اچھا، ہمارے جو مولوی ہیں وہ بھی ڈرا دیتے ہیں کچھ مجمع کو، قبر میں سانپ ہوں گے، قبر میں بچھو ہوں گے. حالانکہ اب جوان لڑکے بیچارے اب ڈرتے ورتے نہیں ہیں، یہ تو بلا وجہ کا ناٹک کرتے ہیں کہ ڈر رہے ہیں. کوئی نہیں ڈرتا. اگر ڈرتا تو پھر بے وفائی چھوڑتا، غداری چھوڑتا، الزام لگانا چھوڑتا، کسی کا مال لوٹنا چھوڑتا. جب کوئی برائی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ سے ڈر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیے سوچ کے، یہ سانپ بچھو تھا، قبر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے. میں آج اس کو کچھ نہیں ہوگا قبر میں. جب آپ نے اپنے مردے کو دفنایا تو بچھو تھے اس میں؟ جب آپ قبر میں دفناتے کسی کو، سانپ تھا اس میں؟ نہ سانپ تھا نہ بچھو تھا. تو پھر کہاں سے آ جائیں گے وہاں سانپ بچھو قبر میں؟ کل نہ قبر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے. میں بتاؤں کہاں سے آ جائیں گے؟ قبر میں سانپ بچھو نہیں ہے، بشرطے کہ اپنے کفن میں نہ لے کے جاؤ. ارے میں توجہ چاہتا ہوں. اور وہ پتہ چلے گا اس واقعے سے، جب مال حقدار کے پاس پہنچتا ہے تو مال ہوتا ہے، جب مال ظالم کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو سانپ بچھو ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر کسی کا لوٹ کے مرو گے تو یہی قبر میں سانپ بنے گا، یہ بچھو بنے گا. تھوڑا سا کوئی خزانہ لوٹ لے تو اتنے سانپ بن جائیں، اور اگر کوئی پورا باغ لوٹ لے